اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا لیسن ہے اسیسمنٹ پر کہ اسیسمنٹ کیا ہے، اسیسمنٹ سے ہم کیا نتائج حاصل کرتے ہیں اور طلباء کے اندر کس طرح بہتری لے کر آ سکتے ہیں۔ گویا کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ بچوں کی جو انڈیویجول پرفارمنس ہے ان کو چیک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب ہم دیکھیں، اگر ہم اسیسمنٹ کی تعریف بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اسیسمنٹ از دا پرفارمنس آف این انڈیویجول، کہ ایک انڈیویجول کی پرفارمنس کو چیک کرنے کا جو ٹول ہے وہ اسیسمنٹ ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ اور میجرمنٹ۔ اب ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ از اے ٹول فار اسیسمنٹ، اور میجرمنٹ کیا ہے؟ از اے سسٹمیٹک پروسیس آف نمبر، یعنی کہ بچے کو اسیسمنٹ کرنے کے لیے جو پیپر بناتے ہیں یا ٹیسٹ بناتے ہیں کوئی بھی، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوانٹٹی کے حساب سے جو میجرمنٹ کرتے ہیں نمبروں کی بنیاد پر، تو یہ سارا اس انڈیویجول کی جو پرفارمنس ہے اس کو چیک کرنے کا ایک میتھڈ ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر ہم ایک ایویلیویشن کرتے ہیں۔ تو ایویلیویشن کا مطلب کہا گیا کہ اوپینین بیسڈ آن ٹیسٹ، میجرمنٹ اینڈ اسیسمنٹ، ان کی بنیاد پر جو ایک اوپینین بنتا ہے اس کو ہم ایویلیویشن کہتے ہیں۔ اب اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو بچے کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں یا جو تعلیم کے مقاصد ہیں جو بچے کے لیے ہم نے بنائے یا جس پر ہم نے اس کو پڑھایا، تدریس کی، ان کو اچیو کرنا، وہ اس کو اچیو کرنے کا ایک ہی میتھڈ ہے، وہ اس کا ٹیسٹ ہے، یعنی کہ اس کی اسیسمنٹ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی مسائل ہیں، تو پھر وہ بھی ہمیں اس جو ایجوکیشنل اس کی پرابلمز ہیں وہ بھی اس ٹیسٹ کے ذریعے سمجھ آئیں گے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیچر نے اپنا فیوچر پلان بھی بنانا ہے اس کی بہتری کے لیے، تو وہ اس کے لیے جو ضروری ٹول ہے وہ اسی اسیسمنٹ ہے۔ اب یہ تو اسیسمنٹ کے متعلق آپ کو بیسک انفارمیشن فراہم کی ہے، کیونکہ اس تھوڑے سے وقت میں ہم ان کی تفصیلات بتا نہیں سکتے، اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے۔ لیکن ہمارا مقصد آج ٹیچرز کے لیے جو ڈی ایس ڈی کی سی پی ڈی میں جو اسیسمنٹ ہے اس کو تھوڑا ریئلائز کروانا، ریکگنائز اس کی پہچان ہے کہ کیا ہے۔ جب ہم ڈی ایس ڈی کے لیول کے تحت کہتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کی جو اسیسمنٹ کرنی ہے، تو ہم اس کے لیے جو اس کا ٹیسٹ بناتے ہیں تو اس میں یہ لیولز یوز کرتے ہیں: پری اسٹرکچرل، یونی اسٹرکچرل، ملٹی اسٹرکچرل، ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ۔ گویا کہ اب اس کے لیے جو ٹیسٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں آبجیکٹو کویسچن ہوتے ہیں، شارٹ کویسچن ہوتے ہیں اور لانگ کویسچن ہوتے ہیں۔ اب ان کے ذریعے وہ بچے کی جو ٹیسٹ بناتے ہیں تو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ پری اسٹرکچرز وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو آلریڈی آرگنائزڈ ہوتی ہے، اور یونی اسٹرکچرز وہ انفارمیشن جس میں بچہ کو ایک انفارمیشن دے دیتا ہے۔ ملٹی اسٹرکچر میں مور دین ون، یعنی کہ ایک سے زیادہ اگر دو انفارمیشن دیتا ہے تو وہ ملٹی اسٹرکچر ہے۔ اگر ریلیشنل، اگر وہ اپنی انفارمیشن کے درمیان ایک ربط پیدا کرتا ہے تو ریلیشن پیدا کرتا ہے، ریلیشنل۔ اگر وہ ریلیشن بھی پیدا کرتا ہے، اس کی وضاحت بھی کرتا ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ۔ گویا کہ یہ اس اسیسمنٹ کے وہ لیول ہیں جس کی بنیاد پر ایک بچے کا کو اسیس کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا کس لیول پر کھڑا ہے، اور اس کی بنیاد پر آگے اس کا ڈیسیژن کیا جاتا ہے کہ اب اس کی آگے جو لرننگ ہوگی اس کے لیے ہمیں کون سی ٹیکنیک، میتھڈ یوز کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے اس کی لرننگ بہتر ہو سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک جو اسیسمنٹ ہے وہ اگر وہ ویلڈ ہوگی، ریلائبل ہوگی، یوزیبل ہوگی، ٹائم لمیٹڈ ہوگی، اور اکارڈنگ ٹو دا لیول آف اسٹوڈنٹ ہوگی، ایج لمیٹڈ ہوگی اور اسپیسیفک ہوگی، تو پھر اس کی بنیاد پر جو اس کی اسیسمنٹ ہوگی وہ بہتر ہوگی۔ تو اس کے لیے ڈی ٹی کا کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں ڈی ٹی جو ہے ایک ماہ میں تقریباً جو پہلے 4 دن ہیں وہ جو ہے ہر روز 3 اسکولوں کی اسیسمنٹ کرتا ہے۔ اس میں وہ پیپر ڈیولپ کرتا ہے، پھر پیپر کو پرنٹ کرواتا ہے، پھر وہ 3 اسکولوں کا ٹیسٹ لیتا ہے، پھر ایک اسکول کے پیپر دوسرے اسکول میں وہاں مارکنگ کرواتا ہے۔ مارکنگ کروانے کے بعد پھر وہ خود بھی 10% پیپرز کو چیک کرتا ہے، اور اس سارے پروسیس سے پھر وہ جو اسٹوڈنٹس کے لیول طے ہوتے ہیں تو پھر ٹیچر سے بیٹھ کر ڈسکس کرتا ہے
ان اسٹوڈنٹس کو جن کا لیول لو ہوتا ہے، جن کے اندر کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ان کو آگے بہتر تدریس کے لیے، بہتر گائیڈنس کے لیے ٹیچر سے بیٹھ کر ایک پلان بناتا ہے کہ ان بچوں کو مؤثر طریقے سے آگے سے کس طرح سے پڑھایا جائے، تدریس کی جائے، جس سے وہ بہتر نتائج دے سکے۔ گویا کہ سی پی ٹی کے تحت جو اسیسمنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو اچیو کیا جائے اور اس میں جو پرابلمز اور مسائل آ رہے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تھینکس۔